اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تعزیر ظہر امام زمانہ السلام نعرہ صلوات. دو مطلب تنشیر پیش کروں دیگر نعرہ صلوات. مطلب پیش خدمت ہے کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ ارے سب آپ کے اموں کی بدولت ہے سکینہ سب آپ کے اموں کی بدولت ہے سکینہ کہ قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ ارے سب تیرے گھرانے کی فضیلت ہے سکینہ. یہاں سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ جب یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی ارے بچپن سے تو اپنی یہی عادت ہے سکینہ. یہ سمجھ فرمائیے جناب کہ سینے سے لگائے ہے
تیری مشق کو پرچم سینے سے لگائے ہے، تیری مشق کو پرچم، ارے الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، ارے جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، ارے اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ۔ بس آخری شعر پیش کروں کہ جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، ارے میرے لیے روزہ تیرا جنت ہے سکینہ، میرے لیے روزہ تیرا جنت ہے سکینہ۔ مکتے کا بھی شعر سماعت فرمائیں۔ ارے خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، ارے کس درجہ تیری اس پا عنایت ہے۔ آئیے جناب ناصر صاحب نواں پیش فرمائیں، نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو
زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا یہ کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے کہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی ایک نعرے سلام، یہ معرکہ بھی کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، یہ زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، یہ زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لاش جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کی صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، دلوں کی صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین،
فضا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وعلی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ارواحنا لهم فضلہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا سید الشہداء کا جو فقرہ آپ کی خدمت میں ابھی تک پیش کیا گیا وہ آپ کی وصیت کا ایک بیچ کا ٹکڑا تھا، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان امر بالمعروف، اور امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کروں، انہیں اچھی باتوں کا حکم دوں، بری باتوں سے انہیں روکوں، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب،
اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت میرے نانا کے نقش قدم پر چلے اور میرے باپ کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ یہ وصیت نامے کا بیچ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ آخری مجلس میں پورا وصیت نامہ آپ تک پہنچایا گیا تھا، لیکن چونکہ موضوع اس سے یہی متعلق گفتگو تھی لہٰذا اسی کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا، جس کی آج آخری مجلس ہے۔ کربلا جلوہ گاہ اخلاق ہے۔ کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں پر انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں پر ادب اور تہذیب اور تمدن سکھایا جاتا ہے، جہاں پر تمام برائیوں کو دور کیا جاتا ہے، اچھائیوں کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اچھائیوں کو قریب لایا جاتا ہے۔ یہ کربلا نہ ہوتی تو انسان صحیح معنی میں مفہوم انسانیت نہ سمجھ پاتا۔ ہر طرف درندگی ہوتی، ہر طرف ظلم و جور اس سے زیادہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ آج اگر کہیں بھی کسی ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسانیت پائی جاتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے کربلا کا دخل ضرور ہے۔ ممکن ہے کچھ سماج ایسے ہوں، کچھ معاشرے ایسے ہوں جو کربلا سے ڈائریکٹ نہ جڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ انڈائریکٹ نہ جڑے ہوئے ہوں۔ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں، کسی بھی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کربلا سے غیروں نے زیادہ سبق حاصل کیا ہے، اور کربلا نے دوسروں کو بے پناہ طور سے متاثر کیا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی قدر نہیں کرتا ہے، اپنے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہ بالکل طے ہے، یہ سماج کا ایک مجبوری ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ تجربہ ہے کہ انسان اپنوں کی قدر ویسے نہیں کرتا جیسے اسے کرنا چاہیے، لیکن جب غیر دیکھتا ہے اس کو تو وہ خالی قدر ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کو پانی دیتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے ایسے کہا ہے، کیا خود ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال پیش کرتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اثر تو ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جگہ فلاں نے کہا ہے، کسی غیر کا نام لیا تو آدمی ایک دم چونک جاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، وہ چاہے اسی نظریے سے ہو کہ غیر نے بھی کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے جب اس سے اچھی بات خود ہمارے یہاں موجود ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ دوسرا ہم سے متاثر ہوا ہے، غیر ہم سے متاثر ہوا ہے، تو کربلا بھی کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ کربلا سے دوسروں نے سبق زیادہ لیا۔ ہم کو جتنا لینا چاہیے تھا، جتنا عمل کرنا چاہیے تھا، ہم اس پر واقعی نہیں کر پائے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور امام سے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شرمندگی کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہیے کہ مولا اے پروردگار واقعی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں جیسا اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تھا ایسا نہیں چلے ہیں۔ شاید یہ مجلسیں اس بات کا بھی ذریعہ بن جائیں کہ ہمیں اپنا مردہ احساس جو مردہ ہو چکا ہے اس میں بیداری پیدا ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے۔ کربلا نام ہے ضمیر کی بیداری کا، یہاں ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ لاشیں پڑی رہتی ہیں، انسان ظاہری طور سے مر جاتا ہے، ظاہری طور سے بے حس ہو جاتا ہے، لیکن جب کربلا سے قریب آتا ہے تو اس کا احساس زندہ ہو جاتا ہے، اور احساس اتنا زندہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو اتنا احساس زندہ ہوتا ہے کہ انسان خود یہ سوچتا ہے کہ میں خواب غفلت میں تھا، واقعی اب میں پیدا ہوا ہوں، اب میں زندہ ہوا ہوں، اب میں بیدار ہوا ہوں۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ مجھے اب زندگی ملی ہے، پہلے موت تھی اب حیات مل گئی۔ عزیزان گرامی، اب اگر سماج یہ کہہ رہا ہے، سماج میں اگر برائیاں ہیں، سماج میں اگر پریشانیاں ہیں، تو اس کا صرف اور صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ حسینیت سے دوری ہے۔ کربلا کل بھی اس لائق تھی، آج بھی اس لائق ہے، اور کل بھی اس لائق رہے گی کہ اسی کو ہائی لائٹ کیا جائے، اسی کو پہچنوایا جائے۔ کربلا کے ذریعے حسین، اور حسین کے ذریعے معصومین، خدا کا عظیم ترین نبی پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد خالق کائنات۔ اسی لیے جہاں کربلا میں اخلاقیات کے پہلو ہیں، وہیں ایک بہترین پہلو ہے خدا کی الوہیت اور خدا کی وحدانیت کا پرچار۔ خدا محتاج نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ خدا محتاج ہو کسی کی وحدانیت کے، اپنی وحدانیت کے لیے کسی کا
اپنی اولویت کے لیے کسی کا، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اس نے خود فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد یا فخلقت الخلق، مختلف روایتیں ہیں، میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی انسان اسے پہچان نہیں سکتا۔ ویسے جب تک کربلا کے جو مضامین ہیں، جو کربلا کے رموز ہیں، جو کربلا کی چھپی ہوئی اخلاقی پہلو ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، جیسے جیسے دنیا کے سامنے آتی چلی جائیں گی دنیا کربلا کی گرویدہ ہوتی چلی جائے گی، اور مجبور کر دیتی ہے کربلا انسان کو اپنی پیشانی کو در حسین پہ جھکانے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں جیسے حالات بدل رہے ہیں دنیا کے، اگر آپ اس پہ نظر رکھیں تو اس بات کو ضرور مانیں گے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ نائجیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، یا جہاں بھی ہو، دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے ایک مرتبہ در حسین پہ سر جھکانے کے لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ کار، چاہے وہ پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا آج کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لیکن جب انسان اس بات کو مانتا ہے جو غیر ہے تو ہمیں تو اور زیادہ ماننا چاہیے۔ کربلا رزلٹ دیتی ہے، نتیجہ دیتی ہے۔ اگر کوئی دور ہے تو اس کے لیے رسوائی کا نتیجہ دیتی ہے، کوئی قریب ہے تو اس کے لیے عزت کا رزلٹ دیتی ہے۔ مگر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حسین نے یہی کیوں کہا کہ ہم طلب اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے؟ ایک سوال ہے، بزرگوں سے تو میری گفتگو ہوتی نہیں، دو چار نوجوان جو آ جاتے ہیں ان کے لیے بھئی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یزید میں برائیاں تھیں، یزید شرابی تھا، یزید محارم کی عزت نہیں کرتا تھا، ماں بہنوں کی اس کے سامنے کوئی عزت نہیں تھی، ممبر پہ کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، شراب میں غوطے لگاتا تھا، جتنی برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں کسی انسان میں اس سے کہیں زیادہ برائیاں اس میں تھیں، برائیاں یزید میں تھی۔ تو حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا میرے آقا کو کہ میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ یزید کی برائیوں کو دور کروں۔ یزید برا ہے، یزید کا خانوادہ برا ہے، یزید کے جو احباب ہیں، دوست احباب ہیں وہ برے ہیں، اس کی سنگت بری ہے، میں ان کی اصلاح کے لیے نکلوں گا۔ اگر یزید مجھ سے ٹکرا رہا ہے تو میں یزید کی اصلاح کروں گا۔ لیکن امام نے یہ فکرہ نہیں ہے کہیں بھی، یہ تو ہے کہ میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ شراب خوار ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ تو کہا ہے، لیکن یہ تو کہا ہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اور میں کیا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک فیصلہ دے دیا قیامت تک کے لیے کہ ظالم کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی اگر ہم حسینی ہیں۔ حسینی ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں تو ظالم کی حمایت نہیں، اگر ہم حسینی ہیں تو بدکردار کی حمایت نہیں، اگر ہم حسینی ہیں تو مظلوموں کی حمایت ہوگی۔ اس لیے کہ حسین نے کہا میں اور مجھ جیسا یزید اور یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر یہ نہیں کہا کہ اس لیے نکل رہا ہوں کہ یزید کی اصلاح کروں، اس کی شراب چھڑواؤں، اس کی یہ کروں، جو بھی برائیاں تھیں، کیا کہا امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ہم نے کیوں غور نہیں کی اس بات پر؟ بس شاید یہ ماحصل ہو آج کی مجلس کا۔ بھائی حسین کو یزید کی اصلاح کے لیے نکلنا چاہیے تھا، نہ کہ امت کی۔ کسی سے کہیں اختلاف ہو جائے، کوئی گھر میں برا ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کے گھر والوں کی اصلاح کے لیے نکلنا ہوں، آپ یہ کہیں گے دیکھتا ہوں اس کو جا کے اس نے یہ کیا کیا ہے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امت کی اصلاح کے لیے۔ شاید امام پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یزید جو اس مقام تک پہنچ گیا اس میں خالی اسی کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ امت کا ہاتھ ہے۔ یزید کو امت نے منتخب کیا ہے، یزید کو امت نے اپنا رہبر مانا ہے، اس نے اس کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ بالکل طے ہے کہ کوئی بھی بدماش، کوئی بھی کرمنل، کوئی بھی بدکردار ایک دم سے اس مقام پہ نہیں پہنچتا، جب اسے پہلے برائیوں سے نہیں روکا جاتا تب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شاید پیغمبر کا نواسا یہی آواز دے رہا تھا، یزید خود اپنے آپ اس مقام تک نہیں پہنچا۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے تو شاید بے جا نہ ہو کہ خالی یزید نہیں، سلسلے کو دیکھ لیا جائے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اگر امت پہلے ہی اس مرحلے کو طے کر لیتی تو یہ نوبت نہ آتی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر امت کے اوپر حکومت کرتا، مگر غلطی تو وہیں سے ہوئی ہے جہاں سے غلطی ہوئی۔ اب حسین فرمائے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امت کی اصلاح، امت کتنی بگڑ گئی تھی یہ بھی آپ دیکھیں، سماج ایسا بنا دیا گیا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام جو پاک و پاکیزہ ہیں، ان کا کردار، قرآن جن کی طہارت کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، جن کی عظمت کو سلام کر رہا ہو، ان کے مقابلے پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا تاکہ ان کی عظمت کا سورج ڈھل جائے اور ان کی طہارت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اب بتائیے، یہ بات پتہ چلی ہے بعد میں کہ کہاں تک امت کو لے کے پہنچا گیا تھا اور کہاں تک امت چلی گئی تھی۔ اس لیے پیغمبر کے نواسے نے ٹارگیٹ امت کو بنایا، اس لیے کہ سماج سے ہی انسانوں کے درمیان اچھائیاں پھیلتی ہیں۔ معاشرہ اچھائیوں کا مجموعہ جب بنتا ہے تو اسی سے خیر اور خوبیاں پھیلتی ہیں، لیکن جب معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اور برائیاں پھیل جاتی ہیں تو پوری دنیا خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یزید کی فتح پر یہ نظر کی جائے، قبیلے بنی عود نے یہ نظر کی تھی اس کی عورتوں نے، اگر یزید کامیاب ہو گیا، ملعون ہمارا امیر کامیاب ہو گیا، تو ہم ایک عورت کے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، 10 اونٹ ذبح کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل نابلد تھے ایسے افراد کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کے سامنے اہل بیت کے کردار کو مس کر دیا گیا تھا۔ اب بتائیے، آپ خود سوچیں، قبیلہ بنی عبد کا ایک شخص حجاج ابن یوسف ثقفی کے سامنے آیا اور اس ملعون نے جب اس نے حجاج سے سخت کلامی کی اپنے قبیلے کی جو اس کا مزاج تھا اس کی بنیاد پر، تو اس نے کہا تم کون ہو، کیسے باتیں کر رہے ہو؟ کہا تم ہمیں نہیں جانتے، میں قبیلہ بنی عود کا ہوں، اور ہم وہ ہیں کہ ہمارے خاندان میں آج تک سوائے ایک آدمی کے کوئی بھی اہل بیت کا طرفدار نہیں رہا، ہم ہی وہ ہیں، ہمارا یہ خاندان وہ ہے کہ ہمارے خاندان کی عورتوں نے حسین کے قتل پر نظر کی تھی، اونٹوں کے ذبح کرنے کی، ان کو تقسیم کرنے کی۔ ہمارا یہ قبیلہ وہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں کسی ایک بچے کا نام بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نہیں رکھا جاتا، کسی ایک کا بھی۔ شادیاں ہوتی ہیں تو یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ دلہن کے رشتہ داروں میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا تو نہیں۔ اتنا قبیلہ میرا سخت ہے دشمنی اہل بیت میں، لہذا میرا حق ہے کہ میں تجھ سے سخت لہجے میں گفتگو کروں کہ ہمیں اللہ نے معاذ اللہ یہ شرف بخشا ہے۔ بتائیے، جب سماج اور معاشرہ اس بنیاد تک گر گیا ہو، اہل بیت کے فضائل و مناقب کو، ان کے کردار کو چھپانے کے لیے کیا کیا آپ کے سامنے عرض کیا جائے، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، جب اتنا سماج گر گیا ہو تو کیا پھر ضرورت نہیں تھی حسین کو کہ زینب کو ساتھ لے کے جاتے، سید سجاد کو ساتھ لے کے جاتے، اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے؟ بچے اس جملے کو محفوظ رکھیں، آئندہ کام آئے گا۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ سماج میں ہمارے مناقب و فضائل کے ساتھ ساتھ دین کے اخلاقیات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، اور جب یہ خبر ملی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ بتائیے، یہ عالم کیا معاذ اللہ وہ پوچھ رہا ہے، ملعون پوچھنے والا، مسجد میں شہید ہو گئے تو کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ صورتحال، یہ قافلہ جا رہا ہے اور سامنے بوڑھا سید سجاد کے سامنے آواز دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین کو عزت دی اور تمہیں ذلیل کیا۔ امام سمجھ گئے اس کا معلوم نہیں ہے، مولا پوچھ رہے ہیں، اگرچہ بات مصائب کی ہے لیکن چونکہ موضوع سے متعلق ہے لہذا آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ امام نے پوچھا، بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں، مگر تمہارا قرآن سے کیا مطلب؟ کہ آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اب وہ چونکا، ارے یہ تو آیت تطہیر بھی جانتا ہے، آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ کہاں؟ آیت قربہ جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ اب امام نے فرمایا، وہی ہم ہی تو ہیں کہ جن کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، بھائی ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب وہ چونک گئے یہاں پر، ارے آپ کون ہیں؟ کہ ہم اولاد رسول ہیں، انا علی ابن الحسین زین العابدین، میں علی کا بیٹا زین العابدین ہوں،
اب وہ جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ فوراً گریا کرنے لگا، بے چین ہو گیا. ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک باغی نے بغاوت کی ہے، ایک باغی نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے. عزیزان گرامی، جہاں معاشرہ اتنا گر گیا ہو، کیا اب حسین کی ذمہ داری تھی کہ یزید سے پہلے یزید کی اس امت کی اصلاح کریں کہ جس کو دھوکہ اور فریب دے دیا گیا ہے؟ اسی لیے آواز دی، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ اس امت کو فریب میں نہ رکھا جا سکے، اس امت کو دھوکے میں نہ رکھا جا سکے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم اس امت سے، شکایت تو اس امت سے ہی تھی. عزیزان گرامی، آج بھی صورتحال یہی ہے. اگر ہم واقعی متفق اور متحد ہوں اور دین اسلام کے اقدار کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، حسین کردار کو کریں، تو یاد رکھیے نہ کوئی بچہ جاہل رہ سکے، نہ کوئی بے روزگار رہ سکے، نہ کوئی بد اخلاق رہ سکے، نہ گھروں میں برائیاں پیدا ہوں. سماج اچھا بن جائے تاکہ حسینی معاشرہ پیدا ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین جیسے کل نکلے تھے اصلاح کے لیے، حسین آج بھی در در ہیں، ہر گھر گھر ہیں. پیغمبر اسلام کے لیے ایک جملہ کہا ہے مولانا نہج البلاغہ میں. میں ان بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، نوجوانوں سے، نہج البلاغہ جیسی کتابیں ہم اپنے مطالعے میں رکھیں، اسٹڈی میں رکھیں، پڑھیں. فرمایا ہے مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے لیے، نبی کون؟ ہوا طبیب دوار، ایسا ڈاکٹر جو گھر گھر جا کے علاج کرے. کیسا حکیم؟ جو گھر گھر جا کے علاج کرے. دیکھیں ڈاکٹر ایک جگہ ہی بیٹھتا ہے، حکیم ایک جگہ بیٹھتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں، اور آج کل کو بالکل آسان ہے، صاحب موبائل وین چل گئی ہے، صاحب ڈاکٹر جگہ جگہ محلہ کے اعتبار سے دہلی میں دیکھ لیجئے، بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیجئے انتظامات ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر کے لیے مولا فرما رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں، یہ طبیب دوار ہے، گھومنے والا حکیم، جگہ جگہ جا کے اخلاقیات کی تعلیم دینا، بڑھیا بیمار ہو گئی اس کی عادت کے لیے جانا، فلاں نے یہ ہوا، فلاں خاندان میں یہ ٹریجڈی ہو گئی وہاں جانا. یہ پیغمبر کے لیے علی نے فرمایا تھا. لیکن میں آواز دوں گا، یا علی، اگر آپ نے رسول کے لیے کہا تھا تو یہی سیرت ہم حسین میں دیکھ رہے ہیں. اب حسین ہمارے سامنے تو نہیں ہے، مگر جگہ جگہ مجلسیں یہ بتا رہی ہے وہ حکیم ہے جو امت کا علاج ہر جگہ کر رہا ہے. یہ جگہ جگہ پر مجلسیں ہونا، یہ جگہ جگہ جلوس اور ماتم برآمد ہونا، یہ ذکر حسین ہونا، یہی ہے طبیب دوار. حسین وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ خود اس کے پاس چل کے آ جاتا ہے، مگر یہ چاہتا ہے ہر فرد سے برائی دور ہو جائے. وہ نہیں آ سکتا، جلوس میں شریک ہو گیا، وہ نہیں آ سکتا، مجلس میں شریک ہو گیا، وہ نہیں آ سکتا، جہاں بھی یا حسین کی صدا دیکھی وہیں شریک ہو گیا. اور ایسا حکیم ہے یہ امت کا علاج کرنے والا، ایسا حکیم ہے کہ جیسا جو مریض آیا اسے ویسی شفا دے دی. معرفت کا طالب آیا تو معرفت عطا فرما دی. اولاد سے خالی جھولی والا آیا تو اسے اولاد عطا کر دی. اپنے روحانی امراض کے لیے آیا وہ دے دیا، جسمانی امراض کے لیے آیا وہ. یہ ہے طبیب دوار. آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ایک کونے میں ایسا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں صدائے حسین بلند نہ ہوئی ہو یا نہ ہو رہی ہو، یا انشاءاللہ آئندہ نہ ہوگی. ممکن نہیں. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پرچار کو، اس پیغام کو ہم ایسا پھیلا دیں کہ دنیا یاد رکھے کہ حسین کے چاہنے والوں میں وہی حکمت عملی ہے جو حسین میں تھی. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی؟ آپ دیکھیں حسین کی حکمت عملی کو دیکھیں. سو ان کی مجلس ہے، ایک آخری مجلس، ظاہر ایک پیغام ویسے چلا جائے. آپ دیکھیں حسین کی حکمت عملی تھی کیا. بھائی کوئی مارکا سر کرنے کے لیے جوانوں کو لایا جاتا ہے، چلیے کچھ ادھیڑ بھی آ سکتے، لیکن بالکل بوڑھے، ایک دم بچے، 12-13 سال کے بچے، 6 مہینے کا بچہ، خواتین، آزاد، غلام، بیٹیاں، یہ تو سب نہیں لائی جاتی. مگر یہ حسین کی حکمت عملی تھی، اس لیے کہ جس سے مقابلہ تھا، جس امت میں ان کی تشہیر کی جانی تھی، اس میں ہر طرح کے افراد آتے. راستے میں ہر قسم کے افراد ملے، غلام بھی ملے، قبیلوں کے سردار بھی ملے، خواتین بھی ملی. حسین نے ویسا ہی انتظام کیا. ہم تو شہید ہو جائیں گے مگر زینب تو رہیں گی، سجاد تو رہیں گے، محمد باقر تو رہیں گے،
ام کلثوم تو رہیں گی، ماں کی کنیز فضہ تو رہے گی، جیسا جیسا جہاں جیسی ضرورت پڑے گی ویسے ہی میری حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، انداز لگائیں، آج بھی جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، جو صاحب شعور لوگ ہیں، وہ واقعی ایسا کام کرتے ہیں۔ شاید میں نے بیچ میں عرض کیا تھا کہ یورپ میں آج اہل بیت کے چاہنے والے عزاداران حسین اگر پانی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی دے رہے ہیں، پڑھو حسین کون ہے، جانو حسین کون ہے۔ میں روزانہ بڑے امباڑے کے سامنے سے گزرتا ہوں ظاہر اسکول سے آتے ہوئے، کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، پتہ لگا ٹورسٹ آتے ہیں، انہوں نے نہیں معلوم، انہیں خالی یہ معلوم بڑے امباڑا دیکھنے جانا ہے، لکھنؤ گھومنے جانا ہے۔ اب آ رہے ہیں، اب وہ رکشے والا، تانگے والا انہیں بتا رہا ہے یہ ہے یہ ہے، اس کو غریب کو خود کیا خبر۔ چلے ممکن ہے جو پرانا ہو، پہلے چلانے والا ہو، یہیں کا شہری ہو تو اس کو تو خود پتہ بھی ہوگا، لیکن ایک آدمی باہر سے آ کے رکشہ چلانے والا، اب وہ ٹورسٹ کو بتا رہا ہے کہ صاحب یہ چیز ہے، یہ چیز، اسے کیا؟ جسے صحیح خود علم نہ ہو وہ تاریخ کو صحیح کیا بتائے گا؟ آپ اسے غور فرمائیں، بھائی جسے خود علم نہ ہو وہ تاریخ کو کیا بتائے گا؟ اسی لیے ضرورت ہے جب تک یہ بچے، یہ سماج، یہ معاشرہ حسین کے مشن سے صحیح واقف نہ ہوگا، حسین کے میسج اور پیغام کو کیا دے گا؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہماری صحیح تاریخ لوگوں تک پہنچے؟ کیا ضرورت نہیں اس بات کی ہے؟ اور قریب کر دوں آپ کو، تو جس چیز کی واقعی ضرورت ہے وہ ہے۔ اس سال پاکستان میں نوجوانوں نے، شاید کراچی یا کسی دوسرے شہر میں، ایک سبیل لگائی۔ سبیل کا مقصد ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، پانی پلانا، شربت پلانا، یہ سبیل کا تصور ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بس یہی تصور بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پانی پلایا جا رہا ہے امام حسین السلام کے نام سے، یہ سبیل امام حسین، سبیل سقائے سکینہ، سبیل سکینہ، سبیل وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے اتنا کار خیر ہے، عظیم ثواب ہے پانی پلانے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اور آگے بڑھیں۔ انہوں نے سبیل لگائی، سبیل کے نام سے جہاں پانی رکھا وہیں ایک پودا بھی عطا کیا، ایک پیڑ، ایک چھوٹا سا پودا، آنے والے کو جہاں پانی دیا ایک پیڑ بھی دے دیا کہ ہم حسین کے نام پہ گفٹ کر رہے ہیں، اسے لگا لینا، اسے اپنے گھر میں جہاں آپ بہتر سمجھیں وہاں لگا لینا۔ عزیزوں، مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی۔ مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہوتا ہے، وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ پانی پی کر تو ایک مرتبہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب یہ پیڑ 50 سال بعد بھی کوئی دیکھے گا اور اگر بتا دیا تو یہی آواز آئے گی، حسین کے نام پہ لگایا گیا تھا، حسین کے نام پہ لگایا گیا۔ خالی واقعہ نہیں ہے، میں نے ایک جملہ پڑھا، اس کے بعد عجیب و غریب حیرت میں پڑ گیا۔ امام نے فرمایا، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت حسین کا پیڑ اگا دو۔ ارے پیڑ کا مطلب یہ پیڑ نہیں ہے، مقصد یہ ایسی جڑیں بنیادیں میں ڈال دو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آندھیاں اس پیڑ کو نہ اکھاڑ سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب وہ جو بھی پورا یوٹیوب پہ موجود ہے، پوری اس کی ویڈیو کلپ آئیے، جو آ رہا ہے اس کو ایک پیڑ امام حسین کے نام پر ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ بھی اگر دینا چاہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں، وہ سوال بھی کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کسی نے خوش ہو کہ بھائی ایک ہماری طرف سے بھی مولا کے نام پہ، پتہ چلا اس سے 2 میسج گئے۔ ایک تو وہ جو انٹرنیشنل میسج ہے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، فضا آلودہ ہو رہی ہے، ارے اس دنیاوی فضا کو بھی حسین صاف کریں گے اور آخرت کی فضا کو بھی حسین درست کریں گے۔ یہ معاشرے کی گندگیوں کو بھی دور حسین کریں گے اور ہماری دوسری گندگیوں کو بھی دور حسین کریں گے، اسی لیے حسین سے وابستگی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، بات آ گئی تو کہتا چلوں، شاید یہ پہلی اور اس عزاخانی کی برکت ہے جو یہ جملہ میرے ذہن میں آیا، کبھی اس سے پہلے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ دیکھو امام حسین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفداء نے امام حسین کی قبر کے سرانے بیری کا پیڑ کیوں لگایا تھا؟ خالی پہچان نہیں، وہ تو پہچان بن گئے، وہ الگ موضوع، اس لیے کہ پہچان ہو جائے کون سی قبر ہے، لیکن شاید ایک راز یہ بھی ہو کہ کم از کم اسی بہانے ہم قیامت تک کے لیے ہم سے بہتر کیا سمجھ سکتے ہو تم آلودگیوں کو، اور ہم سے بہتر کیا سمجھ سکتے ہو آکسیجن کے دینے کو۔ اس بارگاہ میں آؤ، خالی پیڑ آکسیجن نہیں دیتے، ذکر حسین آکسیجن دیتا ہے۔
ذکر آل محمد بہترین فضا کو ہموار کرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے اسلامی اصول کو اور اسلامی پیغامات کو پہنچانے کا. عزیزان گرامی، وقت ظاہر ہے کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اور بڑی چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ کیسے کیسے پیش کی جائے، مگر آخری میسیج و پیغام یہی ہے، ہم فکری اعتبار سے اپنے آپ کو حسین سے قریب کریں اور یہ دیکھیں کہ واقعی پیغام حسین کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں مولا کے لیے. مولا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر وہ کام جو حسینیت کے فروغ میں بہتر ہو، اچھے سے اچھا ہو، اسے کریں. حسین نے اچھا سمجھا تھا تبھی تو زینب کو لائے تھے. یہ چاروں طرف واقعی اگر ذکر حسین ہے. آج دیکھیے، ابھی صبح ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، بڑا افسوس ہوا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا حسین معاذ اللہ طالبانی نعرہ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آخر اس سسٹم کو کون، اس بات کو کون سمجھائے؟ اگر خدا نخواستہ یا حسین طالبانی نعرہ ہے تو طالبان کا وجود تو آج ہوا. اب کچھ سال پہلے، 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے سمجھ لیجئے. یا حسین کی صدائیں تو 1400 سال سے بلند ہے. اور کہنے والا خود دیکھے اور سوچے کہ راجہ گوالیار نے اتنا بڑا امام باڑہ بنایا یا حسین کے نام پر، جب تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو. اندور میں اتنا عظیم امام باڑہ بنا ہوا ہے ہمارے برادران اہل حنود کی جانب سے. کیا پڑھو حسین کی تاریخ کو، حسین سے پڑھو گے تو مانوتا سمجھ میں آئے گی، انسانیت سمجھ میں آئے گی. حسین سے دور ہو جاؤ گے تو ظالم اور جابر بنتے چلے جاؤ گے. مگر یاد رکھنا، کچھ بھی بن جائے انسان، حسین سے دور ہونے کا نتیجہ ذلت اور خواری ہے، اور تاریخ کے پنوں میں ایسے گم ہو جانا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یزید سوچ رہا تھا ہم نے حسین کے لاش کو پامال کر دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا حسین کی لاش پامال نہیں ہوئی، تاریخ نے تجھے رون ڈالا ہے. یہ حسین کی لاش پامال نہیں ہے، یزید روندا گیا ہے. اور ایسا روندا گیا کہ آج جب تک رکھا گیا نہیں معلوم. آج تو کوئی نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، بچے کا نام تو بہت دور کی بات. یہ کیا ہے؟ حسین سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے. بس عزیزان گرامی، 12 محرم ہے آج. امام کا سوئم جگہ جگہ ہو رہا ہے. سوئم ہم اور آپ اور تمام مذاہب اور ملتوں میں دستور یہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے عزیزوں کو یاد کیا جاتا ہے، تسلی کے لیے، ڈھارس کے لیے، سکون کے لیے. افسوس جس کے سوئم میں ہم یہاں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو حق تھا کہ سوئم کرتے ان کا حق وہ چھین لیا گیا. ہم کس لیے روتے ہیں؟ کس لیے آواز گریہ بلند ہوتی؟ اس لیے نہیں کہ حسین شہید ہو گئے، اس لیے روتے ہیں کہ حسین مظلومی کے ساتھ شہید ہوئے، پیاسے شہید ہوئے. امام زمانہ جب آئیں گے نعرہ دیں گے، الا یا اہل عالم ان جدی قتلوہ تشانا، اے دنیا والو میرا جد پیاسا مارا گیا. آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں اہل حرم اسیر ہوئے تھے کربلا میں اور کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے. 11 محرم آئی، ظالموں نے اپنے لاشہائے نجس کو دفن کر دیا. یزید کی فوج نے اپنے فوجیوں کو جو قتل ہو گئے تھے انہیں دفن کر دیا، اور اس کے بعد سروں کو کاٹا گیا. تاریخ نے لکھا سب کے شہداء کے سر قلم کر دیے گئے. ہاں مگر ہر کے قبیلے والے سامنے آ گئے، اس لیے ہر کا سر قلم نہیں کیا گیا ہے. آپ نے سنا ہے اور مشہور معروف ہے کہ امام نے پیشانی پر رومال سیدہ باندھا تھا، اس لیے کہ جب ہر کے سر کو قلم کرنے کی بات آئی تو قبیلے والے آ گئے. کچھ جو اس کی ماتحتی میں فوجی رہے تھے وہ سامنے آ گئے کہ ہم اس کی کمانڈری میں رہے ہیں، اس کے ماتحت رہے، اس کا سر ہم قلم نہیں ہونے دیں گے. تعجب ہے، ہر کے سر کو قلم ہونے سے بچا لیا گیا، مگر نبی کے نواسے کا سر قلم کر لیا گیا. اکبر کا سر کاٹ لیا گیا، اصغر کا سر کاٹ لیا گیا، سب کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا اور اپنے لاشوں کو دفن کر دیا گیا. نبی کا نواسے کا لاشا. جزاکم ربکم خیر الجزاء.
اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یہ ظالم آواز دی سیر کر کے لے چلو ان کو۔ لوٹ تو شام ہی کو لیا گیا تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد لوٹ لیا گیا تھا، کوئی چادر چھین رہا تھا، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا، اور سب کا ہر سامان لوٹ لیا گیا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا، کچھ اونٹ لائے گئے آج کی تاریخ 12 محرم میں، تو یہ قافلہ کربلا سے نکل کر کوفے کی طرف جا رہا تھا، لیکن چلا ہے 11 محرم شام تک۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلے کو اسیر کیا گیا ہے تو عالم یہ تھا کہ اونٹ لائے گئے، ان پہ سوار ہو جاؤ، اسیر کیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، گلے میں تو، عالی مقام شہزادی زینب نے فرمایا شمر ہمارے ہاتھ نہ لگانا، تم نامحرم ہو، ہم اولاد رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ہم خود سوار ہو جائیں گے، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ عزیزو کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اسیر کرنے سے مطلب ہے۔ علی کی بیٹی نے آواز دی، ارے بھائی میرے حوالے کر کے گئے ہیں قافلہ، میرے حوالے کر کے گئے ہیں، اے ام کلثوم بہن آؤ سوار ہو جاؤ، رباب سوار ہو جاؤ، رقیہ سوار ہو جاؤ، سب کو سوار کر دیا۔ فضہ سے کہا اماں فضہ آپ بھی سوار ہو جائیں۔ مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے سوار کیا ہو گیا، مگر پھر زینب اکیلی رہ گئی، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ شاید زینب نے ارے فرات کا رک کر کے آواز دی ہوگی بھیا جب مدینے سے چلی تھی تو مجھے سوار کرایا تھا میرے بھائی، آؤ زینب تنہا ہے، زینب سوار ہوئی۔ قافلہ چلا، قافلہ چلا، اور مقصود خدا نہ کرے کسی کو منظر دیکھے جو ان اسیروں نے دیکھا۔ قافلہ وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ارے اوپر سے اونٹوں سے اپنے کو ہر ایک بی بی نے لاشیں پہ گرا دیا۔ رباب اصغر کے لاشیں کو ڈھونڈتی رہ گئی، اور زینب اپنے بھائی کے لاش، سکینہ بابا کے لاشیں پر ایک ایک بی بی تھوڑی دیر تک تو ماتم کیا۔ ارے جب دیر ہو گئی پھر ظالموں نے کہا چلو چلو دیر ہو رہی ہے، بیویوں کو پھر سوار کرایا گیا۔ جب قافلہ آگے بڑھنے لگا تو کسی نے کہا ارے چھوٹی بچی نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے وہ بچی؟ کسی نے کہا ہاں کہاں ہے آخر وہ بچی؟ کسی کی نظر پڑ گئی، دیکھا سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دے رہی بابا، سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، آپ کی بیٹی جا رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید سکینہ نے آواز دی ہوگی بابا اب دوبارہ نصیب نہ ہوگا، اس لیے کہ میں تو شام جا رہی ہوں نا بابا۔ بس ظالم نے چھڑانا چاہا، بچی نے باپ کو پکڑ لیا، شمر کا تازیہ نہ لگا، ننھی سی بچی، ارے بازو پکڑ، سکینہ کو جدا کر دیا گیا، قافلہ چلا گیا، سکینہ روتی رہ گئی، زینب گریا کرتی رہ گئی، اے بابا اے بھیا سیعلم الذین الہی زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المسلم وعلى والے بحق محمد وآل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معبود اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے بحق محمد وآل محمد امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے جمونی بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما، ان رضا خانوں کو آباد رکھ، بانیان مجلس کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، پالنے والے ان مرحومین اعزاء کی جنہوں نے اس رضا خانے کی تعمیر میں اور مدی ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ تمام حاضرین و مؤمنین اور بانیان مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، پالنے والے ہمارے سماج سے معاشرے سے برائیوں کو دور فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، یا حسین 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 ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی
باؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگرے میں ہوٹوں پہ ردا کا نوحہ کئی بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر رونا روئے سارباں خود سید سجاد بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہو بیمار بھی خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہیں جھکا لے سر کو تو سلاسل کیا قید کریں گے ہائے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائیں کس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی بیٹھا کہیں پہ جب تھک کے مسافر 40 شبوں کا جاگا نیند جو آئی بے قص قیدی کو دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی دستار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی نو کے سینہ پر ہے باپ کا سر ہے اس بات پہ دل بے قابو بے چادر ہے ناموس پیمبر ماحول شرابی ہر سو خون روئیں سارباں اور سید ابرار بھی ہو سلام اس پر کہ جو نوح
کنا ہیں عرفان اور مظہر، تاریخ و مقاتل سب ہیں آل پیمبر، اور شام کی گلیاں شبیر کا بیٹا قیدی کیوں نہ ہو محو فغاں، کرتاس بھی اشعار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ یا حسین، یا حسین،